قائد اعظم کا تیسرا دورہ کشمیر۔ بانی پاکستان کے دورہ کشمیر کی یادیں۔ جناب KH خورشید لکھتے ہیں کہ 17 جون 1944 کو سری نگر کی جامع مسجد سے متصل مسلم پارک میں مسلم کانفرنس کے سالانہ اجلاس میں قائد اعظم نے شیخ عبداللہ کو بے نقاب کر دیا۔ قائد اعظم نے فرمایا کہ شیخ عبداللہ چاہتے تھے کہ یہ تاثر دیا جائے کہ جس طرح ہندو کانگریس مسلمانوں کو برصغیر میں نیشنلزم کے نام پر دھوکہ دے رہی ہے، اسی طرح اکثریت کی حکومت قائم کرنا چاہتی ہے، میں بھی کشمیر میں نیشنلزم کے نام پر ہندو اقلیت کو دھوکہ دے کر مسلمانوں کی حکومت قائم کرنا چاہتا ہوں۔ اس پر قائد اعظم نے شیخ عبداللہ کو جو جواب دیا تھا وہ بھی جلسے میں دہراتے ہوئے فرمایا، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں ہندوستان میں ایک اصول پر عمل کروں اور کشمیر میں کوئی دوسرا اصول اختیار کروں؟ اور کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہندو لیڈر جو برصغیر کے مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، کیا وہ تمہیں دھوکہ نہیں دے رہے؟ یہ تو تقریر کی بات تھی۔ مجھے معلوم ہے کہ ایک ملاقات میں قائد اعظم نے شیخ عبداللہ کو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ عبداللہ، تم میرے بچوں کے برابر ہو، تم ہندوؤں کو نہیں جانتے، میرا ساری عمر ان سے واسطہ رہا ہے، میں ان کی ذہنیت، ان کے مقاصد، ان کے تعصبات اور ان کے تصورات کو اچھی طرح جانتا ہوں۔ عبداللہ، تم دھوکہ کھاؤ گے اور باز آ جاؤ اور مسلم کانفرنس کا ساتھ دو۔ یہ اجلاس اس لحاظ سے خصوصی اہمیت کا حامل تھا کہ مسلم کانفرنس کا یہ واحد اجلاس تھا جس سے قائد اعظم نے خطاب فرمایا۔ دوسرے اس سے بڑا اجتماع کسی سیاسی جماعت کے سالانہ اجلاس میں بھی اس سے قبل نہیں ہوا تھا، جس میں سری نگر کے باہر سے بھی مندوبین اور مشتاقان دید آئے تھے۔ مونچھ، میرپور، مظفر آباد، گلگت، جموں، لداخ اور صوبہ کشمیر سے بھی لوگ آئے تھے۔ اخبارات کی اطلاعات کے مطابق 1 لاکھ افراد اس میں شریک ہوئے۔ کشمیر کی تاریخ میں پہلی بار کسی جلسے میں عورتیں بھی شریک ہوئیں۔ ان کی تعداد 1000-2000 کے درمیان تھی اور ان کے لیے پردے کا انتظام تھا۔ یہ بھی اطلاع تھی کہ سری نگر کے تمام سرکاری ملازم مسلم پارک کے ارد گرد پرائیویٹ مکانوں میں قائد اعظم کی تقریر سن رہے تھے۔ اس کا تاثر اتنا گہرا ہوا کہ بہت سارے ڈلمل یقین اور غیر جانبدار قسم کے مسلمان پاکستان کے حامی بن گئے، یہاں تک کہ نیشنل کانفرنس میں بھی پاکستان کا حامی گروپ پیدا ہو گیا۔ شیخ عبداللہ، جس نے قائد اعظم کو ہندوستان کے مسلمانوں کا لیڈر کہہ کر استقبال کیا اور کشمیر کی روایتی مہمان نوازی کا مظاہرہ بھی کیا تھا، قائد اعظم کے اس اظہار حقیقت پر وہ ہندوؤں اور مسلمانوں دونوں کی نظروں میں بے نقاب ہو گیا۔ اسے کوئی جواب نہ بن پایا تو وہ چیخ اٹھا۔ اس نے کہا کہ یہ جو باہر سے لوگ آتے ہیں انہیں کشمیر کی سیاست میں دخل اندازی کا کیا حق ہے؟ مسٹر جناح کو چاہیے کہ وہ کشمیر چھوڑ کر چلے جائیں۔ شیخ عبداللہ بھول گئے کہ قائد اعظم کو دورہ کشمیر کی دعوت انہوں نے ہی دی تھی۔ اس کے 9 سال بعد صاحب فراست قائد اعظم کے الفاظ حقیقت ثابت ہوئے جب شیخ عبداللہ کے سیاسی باپ پنڈت جواہر لال نہرو نے انہیں لات مار کر وزارت عظمیٰ کی گدی سے جیل میں پھینک دیا۔ کشمیر کی مخصوص پوزیشن اور شیخ صاحب سے کیے گئے تمام وعدے ختم کر دیے۔ بھارتی آئین کی خاص دفعہ 370 کے تحت کشمیر بھارت کے پبلک سروس کمیشن، سپریم کورٹ اور آئین ساز اسمبلی سے باہر تھا۔ اس کا پرچم، ترانہ، زبان اور ریڈیو بھی بھارت سے الگ تھا۔ نہرو نے اس دفعہ میں ترمیم کر دی اور یہاں سے بھارت کا یہ راگ شروع ہوا کہ کشمیر اس کا اٹوٹ انگ ہے۔ کوشک میں کچھ عرصہ قیام کرنے کے بعد قائد اعظم سری نگر میں عجائب گھر کے قریب لال منڈی گھاٹ پر کوئین الزبتھ نامی ہاؤس بوٹ میں منتقل ہو گئے۔ اس ہاؤس بوٹ کے ساتھ ایک ڈونگا شکارا تھا۔ ڈونگا ہاؤس بوٹ سے ہلکی اور چھوٹی کشتی ہوتی ہے۔ اس میں عام طور پر کچن بھی ہوتا ہے جو ملازموں اور باورچیوں کے کام آتا ہے، جبکہ ہاؤس بوٹ میں رہائشی کمرے اور خواب گاہیں ہوتی ہیں۔ شکارا ہلکی پھلکی کشتی ہوتی ہے جسے ایک آدمی بھی چپو سے چلا سکتا ہے۔ یہ عموماً شام کو ہوا خوری اور دریا جھیل کی سیر کے لیے ہوتی ہے، جبکہ ہاؤس بوٹ کو کھینچنے کے لیے 6 سے 12 ہانجی چاہیے ہوتے ہیں۔ کوئین الزبتھ سری نگر کے پہلے پل امیر اقدل کے قریب واقع تھی، اس لیے یہاں آ کر قائد اعظم کی مصروفیت بڑھ گئی کیونکہ زیادہ سے زیادہ لوگ قائد اعظم سے ملنے کے لیے آنے جانے لگے تھے۔ ناظرین، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں ایسی ویڈیوز مزید بناتا رہوں تو میرے ویڈیو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو آنے والی تمام ویڈیوز مل سکیں۔ سبسکرائب مائی چینل فار مور لیٹسٹ ویڈیوز۔